علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأثابہم فتحا قریبا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ دو مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک اہمیت اور درجے اور احترام والے مہینے ہیں، اور ان دو مہینوں میں کئی شہادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتلائی۔ ذی الحجہ کے مہینے میں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں محرم الحرام کے مہینے میں شہادت سیدنا حسین ابن علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہوتا ہے، اور محرم الحرام کی ایک تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں ایک اور عظیم الشان اور فضیلت والی شخصیت جو امیر المومنین تھے، خلیفہ ثالث تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو آپ رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی ہستی کا تذکرہ کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی سیرت بیان کرنا اور اس کو سننا بھی خیر و برکت کا اور ثواب کا باعث ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خطبے میں پڑھی گئی، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے کچھ مختصراً پہلو آپ کے سامنے عرض ہے۔ آپ عام الفیل اس ہاتھی والوں کے واقعے سے 6 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کے بچپن کا تذکرہ کتابوں میں ملتا نہیں، لیکن جب آپ 34 سال کی عمر کو پہنچے، 34 جب آپ کی ایج ہوئی، تو دین کی دعوت اور تبلیغ عام ہو چکی تھی۔ اس کا ایک سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور آہستہ آہستہ اندرونی طور پر
اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جا رہی تھی۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک شخصیت ہے اور آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ دین کی دعوت لے کر دنیا تک پہنچے ہیں، تو ہم کو جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور آپ تک پہنچنا بھی چاہیے۔ حضرت عثمان ابن عفان، آپ کا بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ آپ کا ایک نہایت، آپ امیر اور نہایت مالدار تھے، اس لیے آپ کا ایک لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی بھی کہا کہ آپ مالدار تھے۔ مالدار تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن اس مال کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے والے عثمان ابن عفان جیسے کوئی اور نہیں تھے، اس لیے کہ آپ بنو امیہ کے خاندان سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں آپ کا خاندان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ملتا ہے۔ آپ کی نانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، تو ایک تو برادر نسبتی بھی تھے آگے چل کر، لیکن بعد میں تو اپنی بیٹی خود شادی کے لیے دیے اور داماد رسول بنے۔ جب 34 سال کی عمر کو پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو دین کی دعوت دی اور پیغام پہنچایا، اور آپ کو خواہش ظاہر ہوئی کہ میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، یا آپ کے دل میں خواہش تھی، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ حضور خود تشریف فرما ہے اور حضور خود آ رہے، تو دیکھتے ہی آنکھیں تعجب سے بھر آئی، اور آپ کی صورت مبارکہ کو دیکھی تو دل کو اور آنکھوں کو راحت پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اب وقت آ چکا ہے کہ تم دین کے زمرے میں شامل ہو جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا، آپ کی نرم مزاج، آپ کی نرم زبان سے بس یہ کہنا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے بلا کسی چونچ چرا کے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اندازہ لگائیں، حضرت عثمان ابن عفان اتنے مالدار شخصیت ہے، بنو امیہ کے خاندان اور نسب سے آپ کا تعلق ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ جیسی شخصیت کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ آپ کے چچا نے جیسے ہی معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا ہے، تو آپ کے چچا نے آپ کو باندھا 2 رسیوں سے اور مارنا شروع کیا، اور مارتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ دیکھو عثمان، چھوڑ دو محمد رسول اللہ کے دین کو۔ لیکن حضرت عثمان ابن عفان کے زبان مبارک سے صرف یہی کلمہ جاری تھا کہ جب تک باحیات ہوں اسلام پر زندہ رہوں۔ اتنی مالدار شخصیت ہے، چچا کا یہ مارنا، چچا کا داغدار کرنا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دین کے کام کو اور تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑا۔ اور جیسے ہی اب اسلام کا کام آگے بڑھتا گیا، آپ نے سب سے پہلے ہجرت کی حبشہ کی جانب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا سے کرایا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت رقیہ کے ساتھ، اپنی بیوی، اپنے اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی، جہاں نجاشی کے دربار میں آپ پہنچے تھے۔ جب حبشہ گئے تو تھوڑے دن بعد معلوم ہوا کہ مکے میں جیسی حالت پہلے تھی ویسے ہی ہو چکی ہے، اب اسلام لانے والوں کو، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دی جا رہی، آپ واپس آ سکتے ہیں۔ یہ جھوٹی خبر تھی۔ حضرت عثمان ابن عفان اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس آئے، دیکھا پھر وہی حالت مکے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور داماد سے کہا کہ تم دونوں مدینے کی طرف ہجرت کرو اور وہاں جا کر دین کا کام کرنا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی بیوی، اپنے اہلیہ کے ساتھ نکلے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں جا کر مقیم رہے، اور حسان ابن ثابت کے بھائی کے گھر پہ جا کر وہیں پر آپ مقیم ہو چکے تھے۔ تھوڑے دن بعد جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ معرکہ پیش آیا، غزوہ بدر کا، ہر صحابی کو شوق تھا کہ غزوہ بدر میں شامل ہو جائیں، اور حضرت عثمان ابن عفان کو بھی شوق تھا کہ میں بھی اس غزوے میں شامل ہو جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے جنتی لوگوں میں شمار ہو جاؤں اور شامل ہو جاؤں۔ لیکن
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنی بیوی کے پاس ہی رہنا، غزوہ بدر میں، بدر کی جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیوی اور اپنے اہلیہ کی خدمت میں حاضر رہو، آپ اگر نہیں بھی شامل ہوئے تو آپ کو مجاہد کے برابر حصہ دیا جائے گا اور آپ کو ویسا ہی مانا جائے گا کہ آپ غزوہ بدر میں شامل ہیں۔ اور حضرت رقیہ وہیں بیمار تھی جب غزوہ بدر ہوئی، پہلا معرکہ ہوا اور اسلام کا سب سے پہلی جنگ اور معرکہ کامیابی کو پہنچی۔ وہاں صحابہ خوش ہے اس بات سے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کو ہم نے جیت لیا، اور بڑے بڑے سرداران مکہ اس میں مر گئے اور ڈر کے بھاگ گئے۔ لیکن یہاں کیا معلوم کہ مدینے میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی علالت کی وجہ سے اس بیماری میں آپ انتقال کر گئے اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک طرف کی خوشی ہے، اور حضرت عثمان بن عفان کے پاس جب مدینے کی طرف سے لوگ آتے ہیں خوشخبری پہنچانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت رقیہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ دیکھو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بھی نہیں ہے کہ تم کو تو اتنا ہی حصہ ملا ہے جتنا جنگ میں اور بدر میں شامل ہونے والے لوگوں کو ملا۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ میں اس وجہ سے زیادہ غمزدہ نہیں ہوں، میں اس وجہ سے زیادہ غمزدہ ہوں کہ اب میرا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رہا۔ پہلے میں داماد تھا، اب تو بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا کہ آپ نے اپنی اور ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی نکاح میں دے دیا۔ اللہ اکبر، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ یہ پہلے صحابی ہے، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے انبیاء کی ہسٹری پڑھیے، کسی نبی کی بیٹی سے دو بیٹیوں کا ایک شخص سے نکاح کبھی نہیں ہوا سوائے حضرت عثمان بن عفان کی۔ یہ آپ کو مقام ملا ہے، مرتبہ ملا کہ ایک نبی کی دو بیٹیوں سے آپ کو نکاح کرنے کا موقع ملا، اور اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تھا، اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تم کو ایک کے بعد ایک بیٹی آپ کی نکاح میں دے دیتا۔ پیکرے حیا و عثمان تھے، صبر و تحمل کا دامن عثمان تھے۔ آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کا فکر آخرت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خوف خدا دل میں ایسا تھا، اللہ کا ڈر ایسا تھا کہ جب بھی کسی آخرت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے یا کسی اور صحابی سے سنتے تو پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو، آپ کے گال تر ہو جاتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب کسی قبر یا مقبرے کے پاس سے ہم گزرتے تھے تو حضرت عثمان بن عفان وہاں کھڑے ہو جاتے اور دھانے مار مار کر روتے تھے، اور آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ جب بھی آپ قبرستان سے جاتے ہیں یا قبر یا مقبرے کو دیکھتے ہیں تو پھٹ پھٹ کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا قبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے، میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے اگر کوئی آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل قبر میں کامیاب ہو گیا تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ ان اول منزلۃ القبر، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ اس لیے میں جب بھی دیکھتا ہوں قبر کو تو آخرت کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی حیا کا کیا کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کے پنڈلی مبارک سے کپڑا ذرا ہٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی پنڈلی بظاہر طور پر نظر آ رہی تھی۔ اما جان حضرت عائشہ روایت بیان کر رہی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زانو سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور آ کر جو بات کرنی تھی کر کر چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے اجازت چاہی، عمر فاروق آئے اور آ کر جو بات کرنی تھی کر کر چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی جب آئے
اور آنے کی اجازت چاہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، روک کر اپنے کپڑے کو صحیح کیا، زانو مبارک کو صحیح سے ڈھانپا، اس کے بعد آنے کی اجازت دی، اور جو بات کرنی تھی وہ کر کر جب چلے گئے، اما جان حضرت عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں متعجب ہوں اس بات سے کہ ابو بکر صدیق میرے والد محترم آئے، آپ نے کپڑا صحیح نہیں کیا، عمر فاروق آئے، آپ نے کپڑا صحیح نہیں کیا، عثمان غنی آئے تو آپ نے روکا، پھر کپڑا درست کیا اور پھر بات کہی، آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے عائشہ، میں اس عثمان سے کیوں حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ تو حیادار عثمان ہیں، اگر میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہوتا، عثمان آتے تو جو سوال ان کے ذہن میں تھا وہ سوال کا جواب لے کر نہیں جاتے، فوراً 1 سیکنڈ میں اٹھ کر چلے جاتے، اتنی حیا ان کی آنکھوں میں ہے۔ ایسے حیادار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ آپ شہید ہوں گے۔ ایک پہاڑ پر کھڑے ہیں، پہاڑ ہل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر اس پہاڑ پر مارا اور کہا اے پہاڑ تھم جا، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ تیری پشت پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں، ایک نبی تو میں ہوں، ایک صدیق تو ابو بکر ہے، 2 شہید تو عمر فاروق عثمان غنی ہیں۔ جبھی حضرت عثمان غنی نے پہچان لیا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہوں، پہلے ہی بتا دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور صحابہ سے فتنوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ فتنوں کا دور آئے گا، 73 فرقے آئیں گے، اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی پورے جہنمی ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا کون سا وہ فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنتی ہوگا۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی وہاں سے رومال اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے گزر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتلایا کہ اس کے دور میں فتنوں کا دور ہوگا اور یہ شخص صحیح راستے پر ہوگا۔ اور یہ کہنا تھا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جلدی سے کھڑا ہوا اور بھاگتے ہوئے پہنچا، نہیں معلوم تھا کہ کون شخص ہے، اس لیے کہ کپڑا ڈالے ہوئے چہرے سے گزر رہا تھا، جب جا کر دیکھا کپڑا ہٹایا تو عثمان ذو النورین تھے۔ میں نے آپ کے چہرے مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیرا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی شخص صحیح راستے پر ہوگا آپ جس کے بارے میں بتلا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، عثمان اس دور میں، اس راستے میں، اس زمانے میں صحیح راستے پر ہوں گے فتنوں کے دور میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی اور کہا تھا اے عثمان، اللہ تم کو ایک قمیص دیں گے اور وہ قمیص تم اپنی طرف سے کبھی نہیں اتارنا ہے تو اللہ خود اتار دیں گے جب وقت آئے گا۔ وہ قمیص سے مراد خلافت ہے، اللہ آپ کو خلیفہ بنائیں گے دنیا کا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو خلیفہ بنا دیں اپنی طرف سے، ضرورت نہیں ہے، اللہ جب بنانا ہے بنا دیں گے، لیکن اس دور میں تم خلیفہ رہو گے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان ہی تو ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ مسجد نبوی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس جگہ کو خریدنے کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو اس جگہ کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے گا؟ حضرت عثمان غنی اٹھے اور اٹھ کر آپ نے خریدا اور وقف کر دیا مسجد کے لیے۔ اور ایک ہی مسجد نبوی اور مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں تھا، اس کنویں میں میٹھا پانی آتا تھا، اس کو بیر روما کہا جاتا ہے، ابھی بھی وہ کنواں ہے، اور اس کنویں سے میٹھا پانی آتا تھا۔ اس کنویں میں ایک یہودی غاصب تھا اور وہ یہودی ہی لوگوں کو پیسے کے بدلے میں پانی دیا کرتا تھا، اور صحابہ، مہاجر صحابہ مکے سے آئے ہوئے تھے، پیسہ نہیں، ابھی تو کمانے کا دور ہے، زمانہ ہے، کہاں سے پیسہ لائیں گے پانی کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا؟ حضرت عثمان غنی اٹھے، اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں اس کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ اس کا جرمانہ کیا ہے، کیا دینا پڑے گا؟ اس یہودی نے، پہلے تو یہودی ایک ذہنی طور پر تیار رہتا ہے ہمیشہ، تو اس نے یہ چالاکی کی کہ پورا کنواں تو نہیں دیا جائے گا، ایک کام کیجئے آدھا کنواں خریدیجئے، آدھا کنواں میں، اس کے لیے ایک حل نکالا جائے گا، آدھا کنواں تو نہیں دے سکتے، اس کے لیے حل یہ نکالیں گے کہ ایک دن تم یوز کرنا، ایک دن میں یوز کروں گا، ایک دن تمہارا ہوگا کنواں، ایک دن میرا ہوگا۔
حضرت عثمان بن عفان نے آدھا کنویں کا معاوضہ دیا اور دے کر وہ پیسوں کے بدلے میں پانی دیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اعلان کیا کہ ایک دن اس یہودی کا کنواں ہوگا پانی اور ایک دن مسلمانوں کا ہوگا جو فری میں دیا جائے گا، اور پورے مسلمان اس سے فری میں پانی لیا کرتے تھے اس کنویں سے۔ یہودی تھوڑے دن تک دیکھتا رہا کہ بھائی پہلے دن تو پورے لوگ کنویں میں فری میں پانی لے کے چلے جاتے، دوسرے دن کوئی گراہک آتا ہی نہیں، اس سے اچھا بہتر ہے کہ انہی کو پورا بیچ دیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان کو بیچ دیا گیا۔ ابھی بھی یہ کنواں مدینہ منورہ کی اس سرزمین پر موجود ہے، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کنویں کو حضرت عثمان بن عفان نے خریدا اور لوگوں کے لیے وقف کر دیا، اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے۔ اندازہ لگائیے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ جنگ میں شامل ہو وہ جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، عام اعلان ہے۔ اور چندے کا بھی عام اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے وہ چندہ لا کر اپنے گھر میں جو جو ساز و سامان ہے لا کر دے دے، اس لیے کہ اب اتنے لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو تلوار نہیں ہے، کوئی نیام نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جس سے جو بھی سامان ہو سکے لا کر دے دے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا پورا سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیا۔ لیکن اندازہ لگائیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا تہائی حصہ 45، اگر ایک گھنٹے میں 7 منٹ ہوتے تو اس میں سے اگر 45 منٹ نکال دیے تو صرف 15 منٹ بچتے۔ اس حساب سے اندازہ لگائیے 45%، 60 میں سے 45% حضرت عثمان بن عفان نے اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کر دیا، اور اس زمانے کے حساب سے 10,000 صحابہ کا آپ نے ساز و سامان دیا، کھانے کا بندوبست کرایا، یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے جوتوں میں جو تسمہ باندھا جاتا تھا 10,000 صحابہ کے جوتوں کا تسمہ بھی لا کر دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ عثمان جو بھی اب کام کریں گے اس میں صرف فائدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ عثمان کا کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس میں کوئی منافع نہ رکھے۔ اللہ اب عثمان کے ہر ادا سے خوش ہے۔ اور بیعت رضوان کے وقت کہا تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور پورے صحابہ بیعت دے رہے ہیں کہ ایک صحابی ایک ہاتھ رکھ رہے، ایک صحابی ایک ہاتھ رکھ رہے۔ اس کے بعد اپنا ایک اور ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ پر رکھا اور کہا یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، عثمان کا ہاتھ ہے۔ اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ زندگی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ پھر ایک زمانہ بھی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ عثمان تم شہید ہوگے۔ حضرت عثمان بن عفان نے 12 سال تک خلافت کی، 12 سال خلیفہ رہے۔ اتنے سال کوئی اور خلیفہ نہیں، خلافت کوئی اور نہیں سنبھال سکے جتنا 12 سال حضرت عثمان بن عفان خلیفہ رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی، لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق کا شہادت ہوئی، آپ انتقال کر گئے، حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، تو آپ کے انتقال سے پہلے حضرت عثمان بن عفان 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے۔ بحری جہاز پہلے کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ سمندری لڑائی بھی لڑی جا سکتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں سمندری لڑائی بھی لڑی گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے 6 سال خلافت کے بہت آسانی سے آسان انداز میں گزر رہے تھے، جیسے عمر فاروق کے گزر رہے تھے ویسے ہی فتوحات چلتے رہے، لیکن آخر کے جو 6 سال تھے وہ بہت کٹھن، اس لیے کہ عبداللہ ابن سبا جس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا تھا، اس کی چالاکی پہلے ہی سے پیٹ کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے یہ چالاکی کی کہ روم وغیرہ، مصر جا کر، ایران جا کر وہاں پر حضرت عثمان غنی کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائی، کہا کہ عثمان غنی اپنے خاندان کو زیادہ پیسہ دیتے ہیں، عثمان غنی نے ایک محل اپنے لیے تیار کر رکھا ہے،
حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بہت بڑا تھا، آپ کے گھر میں 1300 صحابہ ایک ساتھ بیٹھ سکتے تھے، اتنا بڑا گھر تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے لیے بنائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کی مجلس بیٹھا کرتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کی ذمہ داری حضرت عثمان غنی نے لی، اور اتنی اچھی مسجد نبوی بنائی کہ لوگ یہ آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اب ایسے بنا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا پہلے تو لوگ گھاس وغیرہ کے گھر میں، چھپر کے گھر میں رہا کرتے تھے، پہلے اتنا مال نہیں تھا، اب بیت المال میں پیسہ آ گیا، سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو مسجد کو بنائیں، اس کے بعد اپنے گھروں کی توسیع کریں۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف الگ الگ سازشیں، چالاکیاں شروع ہوئی۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 18 تاریخ تھی جب آپ کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے ہی لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک، اندازہ لگائیں، اتنی مظلومانہ شہادت تاریخ میں کسی اور کی نہیں مل سکتی جتنی حضرت عثمان غنی کی ہوئی۔ 40 دن تک خلیفہ امیر المومنین کے منہ میں اور پانی کا ایک گھٹ بھی نہیں پہنچایا گیا، پانی کا ایک گھٹ بھی نہیں، 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا، اطراف سے آپ کو محاصرہ کر لیا گیا۔ ازواج مطہرات میں ایک بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جب گھر سے توشہ لے کر نکلتی حضرت عثمان غنی کے لیے تو بیچ میں سبائی روک دیتے ہیں، حواری وہ روک دیتے اور روک کر کہتے ہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ پہلے خاموش واپس گھر کو چلے جائیں، ورنہ ہم کوئی اور کام کر دیں گے، ہم سے کچھ اور کام ہو جائے گا، پہلے گھر کو چلے جائیں۔ اندازہ لگائیے کتنا محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی چھت کی دیوار پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ایک پر اثر تقریر کی، ان لوگوں کے سامنے کہا اے لوگو، کیا تم نہیں پہچانتے مجھ کو؟ میں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مسلمانوں کے لیے کنواں خریدا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں معلوم ہے ہم کو۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا تم نہیں پہچانتے مجھ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں چندے کا اعلان کیا تو میں نے تہائی حصہ مال کا لا کر اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا کیا تم نہیں پہچانتے مجھ کو؟ میں نے مسجد نبوی کی توسیع کی اور اتنی اچھی اور صاف اور اتنی بہترین انداز میں مسجد نبوی بنائی۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا تم مجھ کو 40 دن سے اس مسجد کی طرف جانے سے روکے رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ میرے اوپر کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے نہیں سنا، ان کے اوپر ذرا بھی جوں نہیں رہیں گی کہ ہم نہیں سننے والے ہیں، ہمارا کام ہی صرف آپ کو شہید کرنا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، حج کا مہینہ ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کا ارادہ کر چکی، آپ بھی حج کے لیے رواں دوا ہے، حضرت علی بھی باہر ہے، اکابر صحابہ باہر ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے اپنے لخت جگر حضرت حسنین کریمین کو بھیجا حفاظت کے لیے کہ جاؤ بیٹو حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے، اور حسنین کریمین آپ کے دروازے پر پہرا دیے ہوئے کھڑے ہوئے کہ مارنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ماریں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی تک پہنچنا ہے۔ اندر 700 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، 700 صحابہ آ کر کہہ رہے ہیں حضرت اگر آپ اجازت دے دیں، امیر المومنین اگر آپ اجازت دے دو ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں نہیں چاہتا کہ اس مدینے میں خون کی لہریں دوڑ جائیں، میں نہیں چاہتا کہ اس مسجد نبوی میں اور اس جگہ پر خون کا ایک لطف کھڑا ہو جائے۔ ان لوگوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو امیر معاویہ کے پاس بھیج دیں گے اگر آپ چاہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں مدینے کی اس سرزمین کو چھوڑ کر جاؤں، میرا دل نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ کچھ اور حضرت عثمان غنی نے کیا نہیں۔ 40 سال تک پانی روک دیا گیا، 40 دن تک پانی روک دیا گیا، اندازہ لگائیے 40 دن تک کوئی کیسا رہ سکتا؟ اتنے زیادہ غنی اور مالدار ہونے کے باوجود بھی ایک مرتبہ بھی آپ نے آپ کی زندگی میں پائجامہ نہیں پہنا تھا، ہمیشہ تہبند پہ رہتے تھے، ہمیشہ تہبند۔ جب موت کا وقت قریب آیا خواب میں دکھلایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابوبکر بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، 18 ذی الحجہ جمعے کا دن ہے، حضرت عثمان غنی روزے کی حالت میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان جلدی کرو افطار کے لیے ہم انتظار میں ہیں۔ مسند ابن احمد حنبل کی روایت میں بات ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
عثمان جلدی کرو، جمعے کے لیے تیاری کرنا ہے، جمعے کی نماز تمہارے ساتھ پڑھنا ہے۔ اٹھے صبح اپنی بیوی سے کہا، حضرت نائلہ گھر پہ ہے، کہا اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، مجھ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مجھ کو خبر دی تھی۔ پائجامہ اس زمانے میں پہلی مرتبہ پائجامہ پہن رہے ہیں، اندازہ لگائیں اس کی وجہ کیا ہے۔ محدثین کرام نے لکھی ہے، حضرت عثمان غنی نے خود فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری موت ہو جائے، اگر میں شہید ہو جاؤں اور میں تہبند پہ ہوں تو میرا سطر نظر آ جائے گا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا سطر کھلے، اس لیے میں پائجامہ پہن رہا ہوں۔ سب سے پہلی مرتبہ پائجامہ جب پہنے، سیدھا قرآن مجید لیے اور لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے جمع کرنے والے عثمان غنی ذوالنورین، قرآن مجید لے کر بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ حواری صاحب پہلے سامنے سے تو آ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ پہرا دیے ہوئے صحابہ کھڑے ہوئے، پیچھے کی دیوار سے کود کر اندر گھر میں آ گئے اور صحابہ بیٹھے ہوئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی طرف ابو بکر صدیق کے بیٹے جو ان لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے تھے، وہ بھی آگے آئے اور آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑا، اور پکڑتے عثمان غنی نے کہا بیٹا اگر تمہارے ابا اس وقت حاضر ہوتے تو اسے برا سمجھتے تھے، یہ سننا تھا، آپ نے داڑھی کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ لوگ تو مارنے کے لیے آئے تھے۔ جب آئے سامنے، آتے ہی خنجر سے آپ کی گردن پر حملہ کیا، اور جیسے ہی گردن پر حملہ کیا آپ روکنے لگے، جیسے ہی روک رہے تھے آپ کا یہ ہاتھ پر جب زخم لگا تو آپ کا ہاتھ ٹوٹ کر نیچے گر پڑا، روتے ہوئے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے یہ وہی ہاتھ تھا، یہ وہی ہاتھ تھا جس سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ آج عثمان شہید ہونے سے خوفزدہ نہیں ہے، اس ہاتھ کے جسم سے الگ ہونے سے خوفزدہ ہے۔ بیوی جب یہ دیکھ رہی تھی تو آپ کی اہلیہ محترمہ آگے بڑھی ہاتھ سے بچانے کے لیے، آپ کی انگلیوں کو کاٹ دیا گیا۔ جب شقی بدبخت ایک آپ کے جسم پر بیٹھ کر آپ کے سینے پر 2-3 مرتبہ جب آپ کو مارا گیا تو آپ کی جان اس دنیا دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اندازہ لگائیے جب خون کا سب سے پہلا قطرہ جسم سے نکلا تو قرآن مجید کی اس آیت پر گرا جو آپ کھول کر پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے تمہارے لیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے۔ خون کے قطرے اس آیت پر گرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد اندازہ لگائیں 4 دن تک آپ کی لاش وہی کمرے میں موجود ہے، کوئی اٹھانے کے لیے صحیح آنے، اتنا محاصرہ کیا 4 دن تک۔ پھر اکابر صحابی ہمت کیے، حضرت طلحہ ہمت کرنے کے بعد آگے بڑھے، آپ کو غسل نہیں دیا گیا، ویسے ہی آپ کو تدفین کیا گیا۔ تدفین کرنے کے بعد جب اکابر صحابہ کو معلوم ہوا، حضرت علی کو معلوم ہوا تو حضرت علی نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اے اللہ میں بری ہوں عثمان کی شہادت سے، مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ عثمان شہید ہو گئے۔ اما جان حضرت عائشہ حج کے لیے گئی ہوئی، جیسے ہی معلوم ہوا تو اما جان حضرت عائشہ نے کہا حضرت عثمان غنی کی زندگی بالکل سفید کپڑے کی طرح سفید ہیں، میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے قسم کھا لی تھی میری زندگی میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کہ میں کبھی جب تک زندہ رہوں گا اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں لاؤں گا، اور اب تک جو حضرت عثمان غنی کی دور سے فرقہ وارانہ تشدد شروع ہوا آج تک چلتے آ رہا ہے، اس لیے کہ کہا تھا اکابر صحابہ نے اب دروازہ کھل چکا ہے منافقوں کا، اب یہ اندر آ جائیں گے، اندر آ گئے، اب ان لوگوں نے امیر المومنین کو قتل کر دیا تو ان لوگوں کے لیے کوئی اور کام مشکل نہیں ہے تو آسان ہے۔ یہ حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، مناسب اس لیے معلوم ہوا 18 ذی الحجہ کی آپ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے اپنے بچوں کو سیرت اکابر صحابہ بتلائیے، خلفائے راشدین کی زندگی بتلائیے، ان لوگوں نے دین کے خاطر، دعوت کے خاطر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہو گئے، لیکن کسی اور منافق کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکائے۔ اللہ ہمیں خلفائے راشدین اکابر صحابہ کی سیرت کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا